بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ سال کیسا ہوگا لیو کے لیے، 2024 فار لیو۔ آج میں نے سوچا کہ لیو کا اسپیشل پروگرام کرنا ہے تو کیوں نہ میں ریڈ ٹائی لگا کے کروں، اور آپ کے جو فیوریٹ کلر ہے وہ میں پہنوں۔ آپ لوگوں کو اس طرح کے کلر بہت پسند ہوتے ہیں، ایریز کو بھی اور لیو کو بھی۔ اینی ہو، اچھا لگے تو کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آئیکن بیل نہیں دبائی تو وہ دبا دیجیے گا۔ اچھا لگے کمنٹس دے دیجیے گا، بہت اچھا لگے تو شیئر کر دیجیے گا۔ میں پچھلے سال کا ریویو دیکھ رہا تھا، 90,000 لیو نے میرا پروگرام سنا تھا۔ 90,000، اس کا مطلب ہے کہ 90,000 لیو میرے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کم اس معاملے میں انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن وہ بھی سنتے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ بھی ٹوٹے گا۔ تو لیو کون ہوتے ہیں، لیو کا گھر کون سا گھر ہے؟ یہ سب تو بیسٹ نمبر 1 ہاؤس ہے یہ۔ ان میں سارے جتنے زوڈک سائن ہیں ان کا جو مجموعہ ہے، انٹلیکچوئل کا، خوبصورتی کا، جتنی اچھائی ہیں نا، اللہ میاں نے وہاں سے ایک، جیسے آپ کسی سویٹ شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کہتے ہیں یہ بھی اٹھا دو، یہ بھی ڈبہ، وہ مکس مٹھائی جو ہوتی ہے نا اچھی اسٹینڈرڈ کی، وہ ہے۔ ہر شعبے میں سے اچھی اچھی چیز اللہ نے چن چن کے آپ میں نا لگائی ہیں، تو زیادہ پھوک تو نہیں لے لیں گے۔ یعنی ہو، اردو میں اس کو برج اسد کہتے ہیں۔ اسد یعنی کہ اسد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا شیر، طاقتور، اور ان کو برج اسد میں آتا ہے۔ اور سنگ راشی ہندی میں کہتے ہیں، سنگ راشی، اور انگلش میں تو پیارے لیو کہتے ہیں، لیو نہیں پیارے لیو۔ اور ان کا نشان ببر شیر، اور رور کرتا ہے بڑے بالوں والا، وہ جس پہ وہ والا شیر تو آپ کو پتہ ہے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، تو آپ بھی بادشاہ ہی ہیں پھر۔ وہ لوگ جو 21 جولائی سے 23 اگست کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ برج اسد کے زیر، برج لیو کے زیر اثر اور سنگ راشی کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور ان کا نشان شیر ہے، اور سورج کا حاکم سیارہ، سورج ان کا حاکم سیارہ۔ تو آپ کو میں نے وہ راہو کیتو کی کہانی سنائی تھی، تو اس میں سن آپ کو شو کیا تھا، جو راہو کو قتل کرنے کا آرڈر دیتا ہے 2 حصوں میں، تو وہ بادشاہ تھا، تو ویسے بھی کہتے ہو یا تو بڑا بادشاہ ہے، تو آپ وہ موڈ میں آتے ہیں۔ ہمیشہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار میں بھی، دکان پہ بھی، جو بھی جس طرح کا درجہ بدرجہ کاروبار، وہاں پہ آپ اپنے ایک شان و شوکت سے ہی لیو بیٹھتا ہے۔ عنصر ان کا جو ہے نا وہ پانی کا اور آگ کا، سیاست اس کی سمت ان کی، سمت ان کی مشرق ہے، سن ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے تو اس کی سمت بھی مشرق ہوتے ہیں۔ اور برج اسد کے لوگ، لیو کی شکل و صورت، قد کاٹ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا میں ذکر کرنے لگا ہوں تو آپ لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ ہڈیاں ان کی بہت مضبوط ہوتی، طاقتور ہوتی ہیں، ان کے کندھے چوڑے ہوتے ہیں، اوس قد کے مالک ہوتے ہیں، گول شکل چہرہ ہوتا ہے ان کی، صورت چہرہ خد و خال بڑا پر پرفکر، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ ایک رکھ رکھاؤ جسے کہتے ہیں نا، بڑا معزز قسم کا بندہ۔ سرخی مائل آنکھیں، لال گلابی رنگ، لمبی ٹھوڑی، بڑا چہرہ، یہ تو شعر و شاعری ہے نا، سراہی دار گردن، جھیل جیسی آنکھیں، وہ جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ ساری آپ کو دیکھ کے شعر و شاعری کی جاتی ہے۔ بہت ہوشیار، کفایت شعر، لیکن نازک جسم، بڑا نازک ہوتا ہے ان کا۔ برج مثبت، ان کے مثبت پازیٹیو ان کے کریکٹر کیا ہے، متحرک ہوتے ہیں، تیز ترار ہوتے ہیں، رعب دار، راج کرنے والے، غلبہ رکھنے والی شخصیت کے مالک، بہت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، نئی نئی چیزوں کی تخلیق کرنا، حوصلے مند شخصیت کے مالک ہونا، شیر کی مانند نڈر ہونا، ہر قسم کا مقابلہ اور بولنے کی جرت رکھتے ہیں یہ لوگ، بہت شریف النفس، عالی ہمت، فیاض، بلند حوصلہ کے مالک ہوتے ہیں، کافی سخی اور کشادہ دل بھی ہوتے ہیں۔ پھونک نہیں لے لینی آپ نے، لیکن کریکٹرز ہیں آپ کے۔
اور زندگی میں بہت زیادہ پرجوش پرشوق من موجی طبیعت کے مالک، برج اسد سے تعلق رکھنے والے لیو کے لوگ کھلے دل کے مالک، اور آپ کی بات اچھے طریقے سے، ہر ایک کی بات اچھے طریقے سے برداشت، بیئرنگ کیپیسٹی آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں اور ایکسکیوز می، کام شروع ہونے سے پہلے اس کی پلاننگ بڑی اچھی کرتے ہیں، پوری ایس او پی اور شیڈول بنا کر ہر کام کو منظم طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک خاصہ ہے کہ یہ کافی کہہ لیں کہ اچھا، پھر یہ بڑے زندہ دل پرجوش مالک ہوتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، عزت لینا اور عزت دینا ان کو آتی ہے، آرٹس میوزک لٹریچر میں دلچسپی، بہت مخلص حساب دل اور وفادار ہو کے ملتے ہیں۔ ان کا ظاہر و باطن ایک ہی ہوتا ہے، جو بات دل میں وہی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے، کھرے اور سچے ہوتے ہیں۔ ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، کتابوں کا کیڑا بھی کہتے ہیں۔ ان کے گھر میں آپ دیکھیں اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی شیلف ضرور ہوگی یا چھوٹی سی لائبریری ہوگی جہاں پہ کتابیں بڑی ترتیب سے پڑھی ہوں گی، جہاں بھی اچھی کتاب ملے فوری خرید لیتے ہیں۔ ان کا دل بہت صاف اور کھرا ہوتا ہے، فوری معاف کرنے کی عادت ہے۔ ان کو کسی کا حکم یا زبردستی ہدایت نہیں دیتے، کسی کا روب نہیں برداشت کرتے، ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ اگر ان سے نفیس طریقے سے درخواست کرے تو فوری طور پر کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ لوگوں میں جلدی گل مل جاتے ہیں، جس میں وافر انرجی ہوتی ہے، دلیر اور آزادانہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں شان و شوکت، تمکنیت، دبدبا ہوتا ہے اور بڑے پروکار طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ گھر میں رہنا ترجیح دیتے ہیں، اپنے گھر پہ فخر کرتے ہیں، بلکہ گھمنڈی، خود پسند اور اکڑ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں میری ریسرچ یہ کہتی ہے، ان کو کپڑے پہن کر سنبھالنا یعنی کیری کرنا ان کی بہت سینس ہوتی ہے، سلیقہ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، کاجل لگانا اور کاجل لگا کے مٹکانا، کاجل تو ہر ایک لگا لیتا ہے لیکن اس کو مٹکانا انہی کو پتہ ہے، جو ان کو محفل میں اجاگر کر دیتے ہیں۔ لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ لیو آ رہا ہے، اور خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے قریب جا کر وہ گپ شپ لگائے اور ان کی قربت حاصل کرے۔ دیکھ لیں لیو، میری ریسرچ۔ منفی خصوصیات، اب یہ بھی سننا کہ برداشت کریں، خود غرض، خود پسند اور غرور سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کو اکثر گھمنڈی بھی سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر اور اعلیٰ درجے کے مخلوق سمجھتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ نے CSS کیا ہو تو پھر تو فارغ ہے۔ روب سے بات کرتے ہیں، بہت زیادہ سنوپش اور پومپس ہوتے ہیں اور یعنی اپنے آپ کو عظیم الشان سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ عمارت پسند، اپنی صحت پر غرور کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کی ہدایت یا حکم نہیں لے سکتے، کوئی اپنے فیصلے ان کو ٹھوک نہیں سکتا، یہ اپنی مرضی کر جاتے ہیں۔ بہت نپات احتیاط اور ہوشیاری سے بات کرتے ہیں، بہت خود سر ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سرد موری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ جاتے ہیں، دوسروں کو انفیئر سمجھتے ہیں۔ جب ان کے کوئی دل آزاری کرتا ہے تو دوسروں کو بہت کھری منہ پہ سنا دیتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ ان کی طبیعت صاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اب کس پروفیشن میں لیو پائے جاتے ہیں؟ آرٹ میں، گورنمنٹ کی نوکری میں، سفارتکاری میں، ایڈمنسٹریشن میں، ملٹری، سیاسی نوکری، ایگزیکٹو جاب، ٹیکنیکل سروس، سائنسی نوکری، ریسرچ، ہوٹل، نگینے، پتھر ماربل کے پیشے، فارسٹ، جانوروں کا ہسپتال، پہاڑ، جیالوجی، ٹیچرز، پروفیشن، سپورٹس، موٹر ویز، اداکار، تو یہ لوگ اس میں اکثر آپ کو لیو ہی پائے جائیں گے۔ اور برج لیو کے مہینے میں جو تاریخیں امپورٹنٹ ہے 1، 3، 10، 21، 27، اور منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے اور سنڈے ان کے لیے بہتر ہے۔ اپریل، اگست، اکتوبر اینڈ نومبر ان کے لیے اچھے مہینے ہیں۔ روبی، پیلا پکھرار، مرجان ان کے لیے پتھر ہیں۔ ان کی زیادہ جو بنتی ہے وہ برج ایریز سے اور برج قوس سے، یعنی کہ سیجیٹیریس سے۔ ان کو آپس میں یہ کبھی شادی کرتے وقت لیو کو ان دونوں میں سے سلیکشن کرنی چاہیے۔ برج عقرب و دلو کے ساتھ ان کی شادی کامیاب نہیں رہتی۔ ان کے نام AOT، م، ف، س، ذ ان سے شروع ہونے چاہیے۔
اور یہ کیونکہ پانچواں حصہ ہے تو ان کو ریڑھ کی ہڈی کے اوپر والے حصے کا بھی حاکم کہتے ہیں۔ تو لیو یہ آپ کیا، میں نے کافی آپ کو کتنا ٹائم دے دیا آپ کی قصیدہ گوئی میں؟ 10 منٹ۔ تو 10 منٹ تو ایٹ لیسٹ آپ مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے کہ ہم لوگ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قصیدیں دی، اور جب اللہ نے اتنا کچھ دیا تو پھر اللہ کا شکر ضرور ادا کرے۔ غرور نہیں کرنا، جہاں پہ غرور کریں لیو میں نے دیکھا ٹھپ نیچے گرتے، اور خاص طور پہ جو ایک لیو کا جو سب سے نیگیٹو پوائنٹس، جو خواتین ہیں ان کی ازواجی لائف میں بہت پرابلم آتے ہیں۔ اکثر میں نے ان کی ڈیورس 2 شادیاں دیکھی ہیں، اور یہ ڈکٹیشن یعنی کہ ہسبینڈ کے ساتھ میچ ڈال لینا، ان لاز کو کے ساتھ، یہ ان کو ایگو بہت ہوتی ہے نا، اس لیے یہ پھر اپنی بےعزتی، پاکستان میں تو ویسے ہی بہو کی بےعزتی کر کے تو لوگوں کے اندر دلی خوشی ہوتی ہے، پر یہ لیو کی خواتین اس کو برداشت نہیں کرتی۔ سٹارٹ کرتے ہیں لیو آپ کا یہ سال منتھ وائز کیسا ہوا، پھر آخر پہ اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ جنوری کا مہینہ ہمارا، جنوری شروع ہوتا ہے 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان۔ یہ مہینہ آپ کا کیسا گزرے گا؟ اور چھٹے گھر میں ایکسکیوز می، میرا ذرا گلا بہت ہی اس وقت ہوا کیونکہ میں نے اتنے جوش اور جذبے سے آپ کا سٹارٹ کیا کہ ساری پریشر ہی میرے گلے پہ آ گیا۔ بلکہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک بریک لوں گا، اس کے بعد پھر شروع کرتا ہوں۔ جی لیو پانی پیا ہے، ایک سٹیپسل کی گولی اپنے گلے میں گھمائی۔ آئی ہوپ میری آواز، میرے ویسے آنکھوں میں پانی آ گیا ہوا ہے، زور بہت لگ گیا لیو کے لیے۔ پتہ نہیں کیا دل میں اسپیشل ایک خیال سا اٹھتا ہے لیو کے بارے میں، یہ میری کمزوری ہے پتہ نہیں۔ خیر، لیو سٹارٹ کرتے ہیں جنوری کا مہینہ۔ آپ کو میں نے پہلے جیسے جہاں پہ پروگرام ابھی ڈسکنیکٹ کیا تھا وہیں بتایا تھا کہ 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان آپ کا سٹارٹ ہوگا 2024، اور یہاں پہ سن جو ہے نا وہ آپ کے چھٹے گھر میں، لہٰذا سنجیدگی آپ کے اوپر سوار رہے گی۔ سال کا سٹارٹ ہی آپ بہت سنجیدہ ہو کے چلیں گے، بٹ ایک چیز کا خیال رکھنا، اس کا میڈیٹر آپ کے 8ویں گھر میں۔ آپ نے یہ ایک چیز کا، یہ میں بات آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے یہاں پہ اپنی جو بھی کام کریں اس کا لیگل آسپیکٹس ضرور دیکھ کے کام کرنا ہوگا۔ آپ نے کوئی ایسا رسک نہیں لینا، جلد بازی نہیں کرنی کہ جس سے آپ کا بعد میں اگر، کیونکہ یہ چھٹا گھر ملازمت کا، وہ لوگ جو ملازمت کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں یا گورنمنٹ جاب میں خاص طور پہ، تو آپ کوئی نہ کوئی رسک لیں گے اور کوئی نہ کوئی جلدی میں ایک آدھ چیز چھوڑ دیں گے، مثلا سینکشن نہیں لیں گے، آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہوگی، آپ کیس آگے نہیں بھیجیں گے، تو وہ بڑا سکسیسفلی پروجیکٹ ہینڈل ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، بٹ بعد میں نا حاسدین آپ کے، کیونکہ پاکستان میں یہ بہت ہی سانپ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس چیز کی ٹو میں رہتا ہے، اور یہ سٹارٹ آپ کے دفتر سے شروع ہوتا ہے، جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے وہ سنسیئر نہیں ہوتا، تو وہ نکال کے بتائے گا جی کہ یہ انہوں نے سینکشن دی ہے اور یہ ان کی کمپیٹنسی نہیں تھی، اور ساتھ ہی آپ کی پھر ایکسپلینیشن شروع ہو سکتی ہے، چارج شیٹ شروع ہو سکتی ہے، انکوائری ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ۔ تو آپ نے کوئی رسک نہیں لینا۔ میں اس دور میں کافی گزرا ہوں، میں کام کو دیکھتا تھا، کام ہونا چاہیے، کام موقع پہ ہو جانا چاہیے، اسٹارٹ ہونا چاہیے، دیکھی جائے گی بعد میں، بجائے کہ میں پیسے لیپس کر دے۔ کیا وہ ہمارے ایک ملک محمد خان صاحب، ہمارے ایک چیف کنزرویٹر، کہتے ہیں اس نکمے اور نالائق نالوں بے ایمان چنگا جڑا کم کروا دے اور وہ پیسے نہ ضائع کرے، موقع پہ کام ہونا چاہیے۔ اسلام آباد جب بنا تھا تو اس وقت ایوب خان کو کہا گیا تھا کہ ایک چیف انجینئر ہے، وہ بڑے کھلے دل کا ہے، وہ اپنا حساب سے سب ضرور لے گا لیکن کام کروا دے گا، اس کو بتائیں۔ جب اس نے اسلام آباد کو اتنی تیزی سے، اس نے ہر ایک کو انسینٹیو دیا، ادھر فائل لے کے جاتا تھا، ادھر فائل لے کے جاتا تھا، اس نے اسلام آباد کے کام کو اتنا تیزی سے چلایا، اتنا امپلیمنٹ کیا، ایون ایمبیسی والوں سے بھی پیسے لے لیے اس نے، اور ان کو کہا آپ اپنا کہا یہاں پہ دفتر بنائیں، یہ کریں، قسطوں میں پیسے دیتے جائیں۔ لیکن جب
یحییٰ خان کا وقت آیا تو وہ بیچارہ جیل میں چلا گیا. تو یہ چیزیں آپ کو بعد میں پے کرنی پڑتی ہیں. اینی ہو یہاں پہ آپ اپنی مثال کے طور پہ اگر آپ خفیہ ایجنسی میں اور آپ کو کوئی آپریشن لانچ کرتے ہیں، کوئی ریڈ کرتے ہیں یا کوئی مشن پہ جاتے ہیں، تو اس سے پہلے اپنی ساری فارمیلٹی پوری کر کے جائیں تاکہ یہ نہ ہو واپس آئیں تو شابش ملنے کی بجائے آپ قانونی کارروائی بھگتنی پڑے. تو پھر یہاں پہ 5 کو مارس ادھر آ جائے گا اور پھر اپنا مرکری بھی آ جائے گا. آپ کی بولنے کی صلاحیتیں، آپ کا کام کرنے کی صلاحیتیں، آپ کا آئی کیو لیول، آپ کے اندر ایک طاقت، ایک انرجی، ایک آپ کے اندر بہت ہوگی. اور اپنے کام کا سٹارٹ ہی اتنی انرجی کے ساتھ کریں گے کہ آپ کوئی نہ کوئی معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ اپنے حاسدین کو بھی دبا لیں گے، اپنے دشمنوں کو بھی دبا لیں گے، اپنے سروس میٹر کو بھی سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر کوئی کام رکا ہوا ہے، پرانا پینڈنگ پڑا ہے، یا کوئی بزنس آپ کا ڈوبا ہوا ہے، یو ول ایبل ٹو ریوائیو اٹ. اور اس کو نیچے سے، جیسے جہاز نیچے جا رہا تھا اور پھر ڈپ کر کے اوپر جاتا ہے، تو اس طرح آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہوں گے. بس آپ نے 3 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے: لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس. کیونکہ جب مارس اور سن اکٹھا ہوتا ہے نا، پھر بندے کے اندر ضرور سے زیادہ کرجیس انرجی آ جاتی ہے، اور ہیسٹی ہو جاتا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اور ٹھا کر دیتا ہے. ایکسکیوز می. آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت پراسپیرٹی سے ان کا کام کریں گے، اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، اور آپ ایکسپینسز آپ کے پارٹنر کا یہ بھی گھر ہے اس کو بھی سیدھا کر لیں گے. اپنے متحد ملازموں کو بھی خیال کریں گے، لیکن ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ ہوگا. بعض دفعہ آپ ان کے ساتھ رفلی ٹریٹ کریں گے، جو آپ کی زیادتی ہوگی، اور ان کی بد دعا نہیں لینی. آپ نے کوئی قرضہ لے لیں گے یا قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اچھی پوسٹنگ آ جائے گی آپ کی، کوئی اچھا سٹارٹ آ جائے گا آپ کا، کوئی آپ کی انکوائری فائل ہو جائے گی، کوئی آپ کا اچھا. اگر آپ جیل میں ہیں، جیسے وہ 9 مئی والے بچے پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، وہ باہر آ جائیں گے، قید سے بھی جان چھوٹ جائے گی. یا اور بھی جرنل، ضروری نہیں میں 9 مئی کی بات کروں. 9 مئی تو ایسے ہی بہت بڑا ثانیہ ہے، میں تو اس کے سخت مذمت کرتا ہوں. مینٹل سٹیبلٹی ہوگی، اور آپ کو اگر جیل کی سزا ہوئی ہے تو اس سے آپ ایگزونریٹ ہو جائیں گے. پلس اگر آپ کا یہاں پہ سی ایس ایس کا ایگزام آتا ہے تو بہت اچھا بولیں گے وہاں. آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو جائے گا. بڑے آپ کی ایک تو آپ کے اندر کرج ہوگی، دوسرا آپ کا دماغ بڑا شاطر ہوگا، تیز ہوگا، کوک وٹڈ ہوگا. تو یہاں پہ صرف آپ نے اپنے ہیلتھ ایشو اور قانونی معاملات کو ذرا بھی آپ نے لیگزٹی نہیں، زیرو ٹالرنس اس میں ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. پھر آ جاتا ہے جنوری کا مہینہ. آپ کے 7ویں گھر میں سن، مرکری، 6 فروری کو مرکری بھی آ جائے گا. اور یہی پھر آپ کی کنٹینیوٹی چلے گی. یہی کنٹینیوٹی آگے چلتی 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 آپ کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ، اور پھر 14 کو یہاں پہ مارس بھی آ جائے گا، اور 17/2 کو وینس بھی آئے گا. 4 سیارے آپ کے اس پہ آ جائیں. تو یہ جو آپ کو میں نے بتایا، یہ بڑا یہاں پہ ایک تیزی سے آپ کے کام چلیں گے. بڑی یہاں سے کہہ لیں وینس اسٹرانگ، آپ کا سن اسٹرانگ، آپ کا مرکری اسٹرانگ، آخر پہ مرکری بھی آ جائے گا یا وینس بھی آ جائے گا، اور بڑی وہی انرجی وہی ہوگی. بٹ یہاں پہ ایک چیز بتا دوں، آپ کا اسپاؤس کی صحت کا بہت خیال کرنا ہے. مے بی ہاسپٹلائز ہو سکے، مے بی وہ اب بیمار ہو جائے، مے بی اس کو کچھ ہو، تو آپ نے اس کی ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا. یہ صرف ایک آپ نے خیال کرنا. باقی یہاں پہ آپ کو پارٹنرشپ میں فائدہ، آپ کا غیر ملکی سفر، آپ کیا کہہ لیں کہ وہ نیشنلٹی والا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. ویزا لگ جائے گا، میاں بیوی کی ٹریولنگ ہوگی، شادی ہوگی، ہنی مون ہوگا، جو بھی ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا انرجی کے ساتھ. یہاں دونوں میاں بیوی کے اندر کمال انرجی ہوگی. یہ یقین کریں، یہ آپ کا خاص طور پہ نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا، بیسٹ ٹائم ٹو انجوائے دی لائف. سٹارٹ آپ کا زندگی کا بڑا اچھا ہوگا.
اور ساتواں گھر آپ کو الیکشن میں بھی بہت ہی لوگوں میں جائیں گے. لیو اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور پبلک میں جائیں گے تو آپ کو بہت رسپانس ملے گا. یو ول بی اپریشیٹڈ, یو ول بی ویلکمڈ. بٹ لگتا ہے الیکشن شاید. اور پبلک کے ساتھ ریلیشن آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے. لیٹیگیشن کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا, اور باہر کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. اگر باہر کے ملک میں ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑی عزت مل جائے گی, آنر مل جائے گا, ہیپینس ہوگی. اب کیا میں بتاؤں, کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو صرف اپنے اسپاؤس پہ رحم کرنا ہوگا, اس کی صحت کا خیال کرنا ہوگا. اور واقعی بیمار ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ وہ بہانے کرے گا. آگے چلتے ہیں. مارچ کا مہینہ. مارچ کا مہینہ آپ کا بہت ٹرکی ہوگا. 8ویں گھر میں سن اور سیٹرن کٹھے, اور پھر وہاں پہ 24 فروری کو مرکری بھی آ جائے گا, اور 12 مارچ کو وہاں پہ وینس بھی. پھر 4 سیارے کٹھے, اور 8ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ 10ویں میں بیٹھا ہے, بڑا اچھا بیٹھا ہے. یہاں پہ وہ سڑک پار کرنے میں اسکول میں وہاں پیرنٹس آپ کو سکھاتے ہیں نا, پہلے دائیں دیکھیں, پھر بائیں دیکھیں, پھر سڑک پار کریں. تو آپ کو یہاں پہ بہت ہی محتاط ہو کے فائدے اٹھانے ہیں, فائدے اٹھانے ہیں. اب کیا نیگیٹو ہو سکتا ہے, کیا پازیٹیو ہو سکتا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 8ویں اور 10ویں کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے. یہ آپ اپنی پراپرٹی کو آپ اپنے بڑھاتے ہیں, جائیداد کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی انہیریٹڈ پراپرٹی آئی, اس کو آپ اس میں بزنس میں لگائیں گے, یا کوئی نئی فیکٹری بنائیں گے, کوئی نئی دکان بنائیں گے, اور یہ ساری اپنی ذاتی ہمت کے ساتھ. آپ کا سوشل قد کاٹ میں اضافہ ہو جائے گا, آپ کا ویلتھ میں اضافہ ہوگا. آپ کو آپ یو ول بی ریکگنائز بائی یور ورک, بائی یور ایسٹس. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ مہینہ آپ کو بہت ہی, اور لوگ آپ سے امپریس ہوں گے. اور ماں باپ کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوگا انہیریٹڈ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن میں. بٹ سن کیونکہ سیٹرن کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, تو یہاں پہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. ساری وراثتی جائیداد ذاتی انویسٹمنٹ کرنے سے, یا پہلے سے چلنے والے کاروبار کو مزید تقویت کے لیے جانے والی انویسٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ کا کمال ہوگا لیو, کہ آپ نے فورس ہی کرنا ہے. کیونکہ اب نیٹل کا ہاروسکوپ کا تو مجھے نہیں پتا کیسا ہے, اوور آل تو یہاں پہ بہت فائدہ ہے. اگر کسی کا یہاں پہ نیگیٹو بیٹھا اور 8واں گھر ہے, تو یہاں پہ آپ کاروبار کھڑا کرنے کی تمام کوششیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں. کوئی نیگیٹو فیصلے کر سکیں گے. یہاں پہ کیا ہوگا, سن نیگیٹو, سستی کی بوری, ضرور سے زیادہ شک کرنا, ریکٹ کرنا, انڈر کارپٹ چلنا, سازش کرنا, کسی کے خلاف حق مارنا, آپ کو نیند صحیح نہیں آئے گی, ایسے اننیسیسری آپ سوچوں میں گم رہیں گے, اور پھر اپنے معاملات کو خراب کرنے میں آپ پیش اچھا آج نہیں جاتے, کل جاتے ہیں, کل نہیں جاتے, پرسوں جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ٹریگر کر سکتی ہے. ایک تو آپ نے اپنے فادر کی صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اپنے معاملات کو خاص طور پہ آپ نے اس مہینے کوئی کڑھائی وغیرہ, کوئی چھوٹا بڑا گوشت نہیں کھانا. وہ لوگ جن کو پائلز کے پرابلم ہے, بلڈ پریشر کے پرابلم ہے, یا کوئی اور ہے, تو وہ اس کی وجہ سے بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کا افیکٹ ہو سکتا ہے. کوئی ایسی چیز خوراک میں جائیں گے جس سے بلڈ پریشر شوٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ نے بہت ہی احتیاط کرنا ہے, اور خاص طور پر پریگننٹ خواتین تو بہت ہی کیئرفل رہنا ہوگا. اور خواتین جو لیو خواتین, ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا, ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا, بحث مباحثہ پراپرٹی کے معاملے میں نہیں کرنا, نہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپ سیٹ بیک کر سکتی ہیں, مل سکتا ہے. تو اس پہ آپ نے ایک چیز ہے, اپنے معاملات کو بڑا سوچ سمجھ کے چلانا ہوگا. کوئی ڈسگریس نہ ہو جائے, کوئی ڈیگریڈیشن, آپ کی وجہ سے کوئی ڈسگریس ہو سکتی ہے. اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے, اگر آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیا تو اس کی آبزرویشن آ سکتی ہے. اگر آپ نے فارن نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تو ای میل کوئی آئے گی, آپ کو کوئی آبزرویشن لگ جائے گی, تو آپ اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہ گورنمنٹ کے معاملات میں رکھنا پڑ جائے گا. ہیلتھ ایشو میں نے آپ کو بتایا.
آکولٹ سائنس میں آپ کی بہت دلچسپی، طویل دھاگوں میں بہت گھسیں گے، کوئی معاملہ ڈیلے کریں گے، وہ ڈیلے کی ذمہ داری آپ پہ لگا دیں، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ڈیلے ہوگا، اور آپ کا فورن ٹریولنگ میں تھوڑی بہت رکاوٹیں ہوں گی۔ جائیداد کے معاملات جب آپ لے کے پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے جب لینڈ ریکارڈ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ وہ جو شہزادے بیٹھے ہیں وہ آپ کو بڑا تنگ کریں گے، وہ آپ سے برائب بھی کریں گے، لمبی لمبی لائنوں میں بھی کھڑا کریں گے، پھر اب جب آپ کی باری آئے گی آبزرویشن لگا دیں گے۔ یہ جو ون ونڈو سسٹم چلایا ہے، یقین کریں کہ یہ اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، لوگوں کی عذاب بنا ہے۔ اور یہ وہاں پہ وہ اول تو جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت فرعون سمجھتی ہے، اور پھر وہ کسی کو ملنا بھی پسند نہیں کرتا یا کرتی، اور کیونکہ اس نے شام کو لوگوں سے حساب کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گی۔ تو وہاں ایسے معاملات میں جہاں پہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے، کورٹ میں جائیں گے، تو وہاں پہ آپ کو کوئی آگے سے رسپانس نہیں ملے گا۔ یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کے طرف سے تھوڑی سی جو پیسے آنے اس دفعہ ڈیلے ہوں گے، تھوڑے سے رکیں گے، پھر آپ کو کافی حد تک آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو میں اس پہ یہاں کہوں گا، یہاں پہ آپ نے آٹے کا صدقہ دینا ہے، یہاں پہ آپ نے روٹیاں کھلا دینی کسی کو، اور صدقات ضرور کیجیے گا، اپنی صحت کا، اپنی والد صاحب کی صحت کا، بڑے بھائی کا، بڑے بیٹے کی صحت کا آپ نے خیال کرنا، کوئی اللیگل ایکٹیویٹیز میں نہیں گھسنا، بات کو طول نہیں دینی۔ تو آپ نے اس مہینے میں اپنے فائدے اٹھانے ہوں گے، نہ کہ اپنے معاملات خراب کریں۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ جی، ایک بریک لیا تھا، چائے کا کپ پیا، فریش ہوا ہوں میں، کیونکہ یہ پروگرام لیو کا بہت ہی آرام سے، محبت سے، پیار سے، وقفوں میں کر رہا ہوں، تاکہ کوئی لیگسٹی نہ مجھے رہ جائے کو۔ اینی ہو، آگے چلتے ہیں۔ اپریل کا مہینہ، مارچ کا مہینہ اب کیئرفل، اب اپریل کا مہینہ ضرورت سے زیادہ کیئرفل۔ یہ اگر مہینہ آپ پیار سے گزار لیں، میرے ایڈوائزز پہ گزار لیں، یقین کریں پورا سال ہی آپ کو فائدہ، پورا سال ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور خاص طور پہ اس مہینے خواتین جو میرڈ خواتین ہیں، ان کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے ہسبینڈ کو ڈیل کرنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے۔ میں آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ 9th گھر میں آپ کے راہو ہے، اور 6 اپریل کو یہاں پہ وینس آ جائے گا، پھر 11 مارچ کو آلریڈی یہاں پہ مرکری ہے، اور پھر سن آ جائے گا یہاں پہ 21 مارچ کو۔ تو 4 سیارے ہیں، اور اس کا جو میڈیٹر ہے مارس 23 کو سیٹرن کے نیچے آ کے نیگیٹو ہو گیا۔ تو ایک تو پورا آپ کا 9th ہاؤس اڑا ہوا ہے، اور ایک آپ کا میڈیٹر اڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس مہینے میں کیسے گزارنا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا ہے، اور ہاؤ ٹو سروائیو۔ یہ تو ہونا وہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیسٹنی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ دیا آگے میدان جنگ ہے، اب آپ نے جا کے سر پھڑوانا ہے، یا آگے جا کے آپ نے ایک سیف روٹ چینج کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے کروائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تدبیر کرو، میں تقدیر بدل دیتا ہوں۔ تو تدبیر تو کرے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی 9th کا لارڈ آپ کا 8th ہاؤس میں، ایک تو 8واں گھر بھی آ گیا وہ بھی۔ تو یہاں پہ ایک تو آپ نے کسی فارنرز کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی، فارنرز کے ساتھ سفر نہیں کرنا، کوئی اپنے کاغذ جائیداد کے پیسے یہ آپ نے ساتھ لے کے نہیں جانا۔ آپ نے کسی ندی، نالا، نہر، سمندر اس سے دور رہنا ہوگا، اور جا کے سوئمنگ پول میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا وہ اوپر وہ جو گارڈ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ کاغذات کی ہیرا پھیری بالکل نہیں کرنی، نہیں تو پھر لیگل ایشو آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔
اور یہاں پہ آپ کو کافی سیٹ بیک پہنچ سکتا ہے۔ جائیداد کے مسئلے آپ کو تنگ کریں گے، آپ کی جائیداد پہ قبضہ ہوگا تو آپ وہاں پہ پولیس کی مدد لیں گے، کبھی کسی تو وہ اس پہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی۔ آپ نے کوئی یہاں پہ خاموشی سے یہ مہینہ گزار کے اپنے آپ کو سٹے لے لیجئے گا، کچھ کر لیجئے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، دوسروں کو قبضہ چھڑانے میں جائیں گے، روپے پیسہ تلقات اور دھونس کا استعمال کرنے میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے سب ڈوب رہا ہے، تو یہ ڈوب نہیں رہا ہوگا۔ یو ول ہیو ٹو ہینڈل اٹ۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ تویز دھاگوں، ٹوٹے ٹونکے، جادو ٹونا اور دیگر عملیات سے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور جو کوائک روڈ سائڈ اسٹرالوجر یہ آپ کو ٹریپ کریں گے بہت زیادہ۔ آ جائیں، یہ لے پیسے دے، 2 لاکھ مچھلیاں آپ نے دریا راوی میں بہانی ہیں، اور وہ پانی جاتے ہی مر جانی ہے، الٹا آپ پہ ہی گناہ آ جانا ہے۔ یہ میں آپ کو لو بنا کے دیتی ہوں، یہ رکھیں، اپنے پاس رکھیں، میں آپ کے لیے چلا کاٹوں گا، میں آپ کے لیے یہ کروں گا۔ آپ کی جائیداد کتنی ہے؟ 10 کروڑ کی، ٹھیک ہے، آپ 10 لاکھ مجھے دیں، یہ آپ کا معاملہ سیدھا کر دوں گا۔ آپ یعنی کہ وہاں سے بھی مار کھائیں گے، ادھر سے بھی مار کھائیں گے، لہٰذا کوئی جادو ٹونا۔ میرے ایسے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوتا ہوں۔ اب انہوں نے کام چھوڑ دیا ہوا ہے، پہلے کسی زمانے میں بڑے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یار میرے پاس سب سے زیادہ جو آتی ہیں خواتین آتی تھیں، اور وہ بھی اچھے گھروں کی اور بڑی پڑھی لکھی۔ تو یہ کیونکہ ہمارا ایک چیز تھا کہ جب ہم نے یہ اسٹرالوجی پڑھی تو ہمارے گرو نے کہا تھا کہ ریسرچ کریں، سوشل سروے کریں، آپ ان لوگوں سے ملیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان میں سب میں ہم لوگ ہر قسم کے پومس سے ملے، ہر قسم کے اسٹرالوجر سے ملے، ان کو واچ کیا۔ جب واپس آ کے ہم نے رپورٹ دی تو ہم نے کہا 99% 2 نمبر بیٹھے ہوئے، اور ان کے پاس کسی کا علم نہیں۔ میں نام نہیں بتانا چاہتا، میں یہ چارٹ بنا کے آگے رکھتا تو پوچھتے یہ کیا ہے، یہ یعنی کہ 90% کو تو یہ ان کے سائن کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے وہ مارکیٹ میں ویسے ایک پروگرام میں نے کہا تھا، اس کا بھی لائسنس ہونا چاہیے، یہ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں، اور صرف کوالیفائی، جیسے میڈیکل کا لائسنس ہوتا ہے نا، اس کا بھی لائسنس ہونا چاہیے۔ اینی ہو، یہ آپ کا 9th اور 8th کا کمبینیشن میں نے بتا دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک تو آپ کا 2 قسم کا سفر ہے جس میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ایک آپ کی فارن ایجوکیشن میں اور ایک آپ کے مذہبی سفر میں۔ سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں گے۔ ایک تو میں آپ کو پہلے بتا دوں، ہپوکریسی آپ کے اندر ہوگی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کبھی کہیں گے شرائن پہ جانا، کبھی کہیں گے نہیں جانا، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اور یہاں پہ مٹیریلسٹک انسٹنکٹ آپ کے اوپر چاہیے، ہپوکریسی ان اسپرچول فیلڈ۔ تو یہ آپ کے اندر ایک وریڈ رہیں گے، پیوش رہیں گے، اور پیسیمسٹک اور انہیبیٹڈ۔ تو یہ آپ کے اندر ایک ایسا ڈر خوف بیٹھا ہوگا جیسے فیلئر ہو رہا ہے، اور پھر لو اسٹیم پہ چل جائیں گے۔ جب یہ چل جائیں گے پھر آپ کا سن راہو ایکٹیویٹ ہوگا۔ سن راہو کیا کرے گا؟ آپ ایک دم آپ کے اندر ایک نیگیٹو انرجی آئے گی، اور نیگیٹو انرجی پھر آپ دوسروں کو رونتے ہوئے، دوسروں کو سازش کرتے ہوئے، اس کی ٹانگ کھینچ دی، اس کو ادھر کر دیا، اس کی لگائی بجائی کر دی، ادھر سے جھوٹ بول کے کام نکال دیا، ادھر سے آپ نے انٹریگ کر کے، تو یہاں پہ آپ کافی لوگوں کا پٹرا کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی رزلٹس آپ کو نیگیٹو۔ اپنا سر درد کا خیال کیجیے گا، اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کیجیے گا، آپ اپنی اینک کا نمبر چیک کروا لیجیے گا۔ آپ خواتین، 3 دفعہ میں نے مارا ہے، بہت لو کی پہ رہنا ہے۔ آپ نے بالکل اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، اگر ان کیس اگر کوئی تو ہیڈ کوارٹر، خبردار ہیڈ کوارٹر چھوڑا آپ نے لیو۔ میرے پاس بہت خواتین آتی، سر آپ کے کہنے پہ میری لڑائی ہوئی تھی، میں نے ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑا، تو میں اس کو سر پہ بھی پیار دیتا ہوں، میں کہا بیٹا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ ٹیمپریری فیس ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی، اللہ تعالیٰ کو ویسے ڈیورس پسند نہیں ہے، تو کہتے ہیں 100 سال بعد تو روڑی دی بھی سنی جاتی ہے، آپ تو ہیومن بینگ ہیں، تو زیادہ زیادہ سال 2 سال 3 سال 4 سال آپ کے ساتھ گزرتے، اس کے بعد جب بچے بڑے ہونے شروع ہوتے پھر آپ کی باری آ جاتی ہے، اور یہ ہمارا کلچر ہے۔
یہ کلچر ہے. تو خواتین آپ نے پلیز 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 ریکویسٹ میں نے اب 9 دفعہ کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کہا، تو ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا اور لو کی پہ رہنا ہوگا. اچھا اپنے باس کے ساتھ بھی میچ نہیں ڈالنا، لیو یہ اب سب کے لیے. اپنا معاملات عدالت میں نہیں لے کے جانا. اپنے سپروائزر جو باہر آلریڈی پڑھ رہے ہیں باہر آپ کا، وہاں سے اس کے ساتھ بھی نان کوآپریشن چلے گا، تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور آپ کو بہت ہی یہاں پہ اپنا خیال کرنا ہوگا. یہاں پہ بچوں کے ساتھ کو ادھر سے 5واں گھر بنتا ہے، تو آپ نے بچوں کے ساتھ بھی نہیں الجھنا. تو یہاں پہ آپ کوئی ایکٹیویٹی ایسے کریں گے جس پہ آپ کی فیم خراب ہو سکتی ہے، ڈیفیم ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی، کوئی لیگل آپ کو کوئی نہیں ملے گا، چیریٹی دان صدقات آپ نہ کر پائیں گے، ریسرچ ورک میں کوکڈ ڈیٹا استعمال کریں گے. اور میں پھر کہا ہے کہ ہپوکریسی ان اسپرچول فیلڈ اور وجدانی الہامی کنڈیشن جو ہوگی نا وہ آپ کی کافی حد تک ڈاؤن رہے گی. تھرڈ کنسیپشن اول تو ہوگا نہیں، اگر ہوا تو مس کیریجز کے چانسز ہیں. تو لہٰذا خواتین پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی سفر نہیں کرنا، کوئی ہیل نہیں پہننی، کوئی یہ اس قسم کا کام نہیں کرنا. تو آخر پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جتنا آپ اس کو لو کی پہ رہ کے اپنے آپ کو مینج کر کے، اور صدقات میں صرف آپ کا بنتا ہے 5 کلو آٹا کسی کو اس مہینے دے دیجیے گا، یا ہر اتوار کو کسی کو 2 یا 4 روٹیاں کھلا دیجیے گا. اگر آپ بہت امیر ہیں، لیو ویسے امیر ہوتے ہیں، اپنے وزن کے مطابق گندم کسی غریب کو دے دیے گا. ویسے بھی رمضان کا مہینہ بھی ہوگا، اور یہاں پہ آپ نے اتوار والے دن کسی غریب کا روزہ بھی کھلا دیجیے گا، روزہ رکھوا دیجیے گا، اور خود بھی روزہ. اگر آپ نے روزے نہ چھوڑے، روزے رکھے، یقین کیجئے میں آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کی صدقے بتا دوں کہ پھر جو میں نے آپ کو ڈرایا، جو اتنا آپ کو کیئرفل کہا، تو روزہ اگر رکھا ہوگا تو یہ ساری نوستوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اب مئی کا مہینہ، جتنا 2 مہینے آپ نے ٹکرے ماری، ٹینشن میں رہے تو واپس اب جوبیلنس، معاملات سیدھے، میاں بیوی میں صلح اور ایک اچھا ماحول ہو جائے گا. 10ویں گھر میں آپ کا سن آ جائے گا، یہاں پہ جوپیٹر آلریڈی بیٹھا ہے، یہاں پہ 30 اپریل کو وینس بھی آ جائے گا، اور آپ کا جو مارس ہے وہ راہو کے نیچے ہی ہوگا. میں پہلے آپ کو بتا دوں، وہ اس کی میں پریکاشنز آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ مارس کے ساتھ راہو کا ایریز میں ہونا بہت ہی نیگیٹو. لیکن مارس اپنے گھر میں، لہٰذا اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو بڑا ریکوریبل ہوگا، وہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ مارس اپنے گھر میں راہو کے ساتھ اپنے گھر میں کوئی ہوتا ہے نا تو پھر وہ ریکور کر جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کہہ لے کہ میں دیکھ لوں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میں کیونکہ بعد میں حمزہ مجھے کہتا ہے دوبارہ ریکارڈنگ کریں. اچھا 10واں گھر، تو جیسے ہی مئی کا مہینہ آئے گا 20 اپریل کے بعد آپ کو اچھی خبریں، ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہوئی. وہ ایسے آتا ہے جیسے آپ باہر گرم تپتی دھوپ میں نکل کے جب اے سی والے کمرے میں آتے تو ایک دم آپ بڑا سکون کا سانس لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کرتے ہیں. تو اس قسم کا ماحول ہوگا کہ نیگیٹو آسپیکٹ سے نکل کے پازیٹیو آسپیکٹس میں چلے جائیں گے. تو یہاں پہ جتنے 2 مہینے آپ نے ٹف میں گزارے، اتنے ہی آپ کو یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے لیو؟ سن جوپیٹر کٹھا ہے. پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے 10ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے. تو یہ ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ 8 دن جو ہوگا نا، وہ جو پہلے 8 دن ہوں گے 30 اپریل تک، 22 سے 30 اپریل کے درمیان، یا 21 سے 21 to 30 اپریل، وہی موڈ کنٹینیو ہوگا. لہٰذا آپ نے جو پہلے 10 دن ہیں وہ آپ نے ذرا اسی مطابق میں آپ نے ذرا سنبھل کے ہی چلنا ہے، کیونکہ آفٹر آل افیکٹس زلزلے کے جو ہوتے ہیں وہ بعد میں بھی رہتے ہیں. جیسے جنگل میں آگ لگ جائے، بجھ جائے تو دھواں تو رہتا ہی، تو دھواں یہ رہے گا. اور جیسے ہی آپ کا 1 مئی شروع ہو جائے گا تو آپ کو کہتے ہیں ستّ خیرہ. اب 10ویں کا لاٹ 9th میں، اور وہ بھی نیگیٹو ہو، تو یہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں.
تمام اثرتیں خواہشات جو کاروبار کو دوسرے ملک سے جوڑتی ہیں اس میں پرابلم آئیں گے. وہ میں نے وہی پیچھے بھی بتایا تھا کہ فارنرز کے ساتھ آپ کی کسی قسم کی ڈیلنگ نہیں کرنی. ایکسکیوز می یار, معافی چاہوں گا لیو, آج گلا مجھے بہت تنگ کر رہا ہے. یہ دیکھیں اسٹریپسل کی 3 گولیاں میں کھا چکا ہوں, یہ تو اس لیے معافی چاہتا ہوں, یہ اگنور کیجیے گا, حالانکہ یہ بری عادت ہے, ساتھ ایکسکیوز می بھی کہنا پڑتا ہے. اچھا, یہاں پہ پھر جوپیٹر اور سن آپ کے ساتھ ہے. اچھا, جیسے 1 مئی میں آپ داخل ہوں گے تو سنسیئر ہو جائیں گے, ویلدی ہو جائیں گے, بیوٹیفل ہو جائیں گے, آپ ایگزیکٹیبلٹی بڑھ جائے گی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا, آپ کی ڈپلومیسی انکریز ہوگی, آپ کی ریپوٹیشن میں جو بھی پیچھے کوئی کام خراب ہو وہ سیدھے ہو جائیں گے, آپ کا وزڈم بالکل صحیح ہو جائے گا, بالکل صحیح ہو جائے گا. اور پھر جوپیٹر جو ہے نا وہ وینس کے ساتھ جب آتا ہے, وینس جب آ جائے گا کیونکہ اس کا میڈیٹر بھی وینس ہے, تو پاپولرٹی تھرو چارم اینڈ جنرسٹی, ٹیسٹ فار لگزوریس لائف, میں اس کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں, اینڈ کمفرٹیبل لیونگ, کوالٹی آئی کوالٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی, گریسفل ہوں گے, یو ول ہیو ایبلٹی ٹو ہینڈل دی پیپل, کنفلکٹس ان لو وہ دور ہو جائیں گے, انرجیٹک, انٹیلیجنٹ, رزلٹ اورینٹیڈ آپ کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. دیکھیں 4 آپ کے سیارے اکٹھے ہو گئے, پھر سن اور ساتھ مرکری آ گیا, تو سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ, آپ کا اوریٹوریکل ایبلٹی, آئی کیو لیول آپ کا بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب آ جائے 10واں کا, جوپیٹر نے آن کے آپ کے 4 سیاروں کو بھی اور خود بھی اٹھ گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ, آپ کے رتبہ مرتبہ میں اضافہ, آپ کے کاروبار میں 4 چاند لگ جائے. اور 10ویں کا لاٹ جب 10ویں میں ہوتا ہے تو آپ کا سماجی و معاشت رتبہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے, اور اگر اور گھر کی جائیداد, دولت, یہ سب کچھ بننی شروع ہوتی ہے, آنی شروع ہوتی ہے, پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا. آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا, آپ کے پیسے آ جائیں گے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی, آپ کی مرضی کی جاب ملے گی, اپنی مرضی کے رینک مل جائے گا, پروموشن ٹھیک ٹھاک قسم کی ہو جائے گی. بڑے یہاں پہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جتنا آپ نے ٹف ٹائم گزارا اتنا ہی آپ کا بہت اچھا ٹائم یہاں پہ شروع ہو جائے گا. آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا, آپ کو پبلک میں بھی بہت ملے گا, آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. یہاں پہ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ پیور لیو کی طرح اس کے اندر اٹھان آ جائے گی. آپ جب پتنگ اڑاتے ہیں نا تو بڑی مشکل سے 2 مہینے آپ نے بڑا زور لگایا, ہوا نہیں تھی, پھر ایک دم ہوا کا جھونکا ہے تو پتنگ آپ کی فل اوپر چلے گی, اور پھر آپ ایسے پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, ایسے ایسے کر رہے ہوں گے. یہ بیسٹ مہینہ ہوگا مئی کا آپ کے لیے. اور یہاں پہ آپ نے اپنے اسٹیٹس, اپنے کاروبار, اپنے آپ پہ توجہ دینی ہے. جہاں بھی جائیں گے آپ کو کارڈ میں آپ کو پروٹوکول ملے گا, عزت ملے گی. آپ کا یہاں پہ آپ لگزوریس چیزیں, آرنامنٹ, زیور پہن کے, اور خواتین اچھے کپڑے, میچنگ والے کپڑے, اور کیا کہتے ہیں پرفیومز وغیرہ, یہ سارا کچھ ان کے ساتھ بڑا آپ یعنی کہہ لے ہوگا. اور پھر آپ جب اگست کا مہینہ آئے گا تو اگست کا مہینہ آپ کو یہاں پہ جون کا مہینہ, جون آپ کے 11ویں گھر میں چلا جائے گا. اور پہلے 11ویں کا لاٹ 10ویں میں, پھر 11ویں کا لاٹ 11ویں میں. یہاں پہ بھی وہی کنٹینیوٹی ہوگی, اور یہاں پہ ایک میجر تبدیلی آپ کی آ رہی ہے, اور وہ کیا ہے, جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر سے نکل کے آپ کے 11ویں گھر میں 26 مئی کو آ جائے گا. تو آپ کا 11واں گھر اٹھ جائے گا, بہت ہی اٹھ جائے گا. اور جیسے آپ نے مئی کا مہینہ گزارا, آپ کے جوپیٹر نے آپ کا اسٹیٹس, قد کاٹ, آپ کے پروفٹ, آپ کے پیسہ, آپ کا رتبہ مرتبہ, حیثیت بڑھائی, تو اس کی کنٹینیوٹی بھی آپ کو جون میں بھی نظر آئے گی. اب دیکھتے ہیں 10th کا لاٹ یہاں پہ جون کے مہینے میں پہلے 11ویں میں بیٹھا, اور پھر وہ 11ویں کا لاٹ 11ویں میں آ گیا. تو یہ 2 کمبینیشن بڑے اچھے. میں پھر کہوں گا کہ جب 11ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں ہوتا ہے تو دنیاوی معاملات میں نمایاں عروج, دولت کمانے اور والدین سے مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے. جائیداد, کاروباری جگہ, فیکٹریاں بنانے کے لیے خود سے کمائی ہوئی عزت و شہرت ملے گی.
آپ والدین کے کاروبار میں شریک ہو کر خود کو محنت سے اپنے والدین کی طرف سے ملے ہوئے کاروبار کو مزید بڑھائیں گے۔ آپ وہ شخص ہوں گے جو والدین کی مدد کریں گے، کاروبار کو حسرت و خواہش سمجھ کر دن رات محنت کر کے عروج حاصل کریں گے۔ بہن بھائی کو ساتھ تھوڑا سا اختلاف آپ کا ضرور ہو سکتا ہے، میں بھی وہ آہستہ لے کے علیحدہ ہو جائے، لیکن جب آپ کا 11ویں کا لاٹ 11 میں آتا ہے تو وہ یہ جتنے میں نے تھوڑی سی جو نیگیٹو بات کی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ساری دلی تمنائیں خواہشیں اس طرح پوری ہوں گی جیسے آپ سوچتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات، دوستوں سے مل کر دلی حسرتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ تو آپ نے جون کا مہینہ جو پہلے 10-12 دن ہوں گے، آپ نے فورتھ جون تک اپنے بہن بھائیوں کے معاملات کو ذرا پینڈنگ میں رکھ لینا، ان سے انٹریکشن نہیں کرنا۔ اگر آپ 4 جون تک ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے وہ رکاوٹیں ڈالیں گے۔ ایز اینڈ وین یو کراس 4 جون تو دین یہی بہن بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اور آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش تمنا یہ ضرور پڑے گی۔ بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات اور دوستوں سے مل کر دلی حسرتیں پوری ہوتی رہیں گی اس مہینے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ 11واں مہینہ ہوپس کا، وشز کا، امبیشس کا، یہ آپ کا ہو جائے گا۔ لیو اس سال آپ کی شادی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے 2024 کو آپ کا جیسے آپ کا جوپیٹر آپ کا جو 7ویں کا لارڈ سیٹرن ہے ایکویریس میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر جس کا 92-93 کے بچے جو ہیں لیو 92 93 94 ان کی شادیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دا بیسٹ ٹائم فار دیئر میرج، اور یہ لوگ ایک اپنی نئی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ فورن ٹریولنگ آپ کی بڑی اچھی ہوگی، آپ کاروبار کے سلسلے میں باہر جائیں گے، کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فائدہ مل جائے گا، آپ کی سوسائٹی میں ٹریڈ میں آپ کو بہت اٹھان ملے گی، اور آپ کی ڈیزائر فلفل ہوتی ہوئی نظر آتی۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو۔ اور پھر آگے چلتے ہیں اگست کا مہینہ، جولائی کا مہینہ۔ میں پتہ نہیں کیوں بھاگ کے اگست میں جا رہا ہوں، اور اس میں بہت اچھی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اگست کے مہینے میں جولائی کا مہینہ، یہاں پہ ایک بریک لوں گا، پھر میں آگے پھر شروع کروں گا۔ جی لیو، جولائی کا مہینہ آ گیا۔ جولائی کے مہینے میں آپ کا سن 12ویں گھر میں ہے، اور اس کا میڈیٹر مون ہے، اور مون ڈفرینٹ، یہ آپ کا مہینہ بہت ٹیکنیکلی ٹرکی اور بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، کیونکہ جب مون پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو رزلٹ، جب مون نیگیٹو ہوگا تو نیگیٹو رزلٹ، اور پھر آپ کو اوپر سے 12واں گھر، اور یہ 12ویں کا لارڈ ان ڈفرینٹ ہاؤسز ایکسکیوز می گھومے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے اس وقت آپ نے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا کا آپ نے پروگرام ضرور سننا، وہ آپ کو ان ڈیپتھ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ جب آپ کا مون خاص طور پہ پائسز میں ہوگا، اذان ہو گئی ہے، میں اس کو دوبارہ کروں گا۔ اذان کا وقفہ تھا تھوڑا سا، اس میں آپ کو تھوڑی سی اگر چینجز نظر آئے تو معذرت، اذان کے لیے میں نے یہاں پہ کٹ کیا تھا۔ اینی ہو، بتا رہا تھا کہ جولائی کا مہینہ جب آپ کا مون اس کے پائسز میں ہوگا، یا ایریز میں ہوگا، یا آپ کے کہہ لیں کہ کینسر میں ہوگا، یا آپ کو اسکارپیو میں، تو رزلٹس نیگیٹو آئیں گے۔ اور اگر مون آپ کا ورگو میں آیا، لبرا میں آیا، کیپریکون میں آیا، اور سیٹرن آپ کے ٹورس میں آیا، تو جیمنائی میں آیا، تو یہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ دیں۔ تو یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ہوگا، اور مارس آپ کا 21 کو یہاں پہ جولائی میں یہاں پہ آپ کے آ جائے گا آپ کے 11ویں گھر میں۔ تو سن یہاں پہ 12ویں گھر میں ڈفرینٹ ہے، تو یہاں پہ آپ نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز میں نہیں گھسنا، آپ نے کوئی کسی قسم کا رسک نہیں لینا، آپ نے کوئی نیگیٹو کاموں میں نہیں جانا، آپ اپنے حاسدین اور اپنے دشمنوں کا بہت خیال کرنا ہوگا، آپ کو مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی، فیئر آف اینیمیز رہے گا، اور اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو بڑے اداس ہوں گے، بہت ہی آپ کہہ لیں کہ
ایک ٹینشن میں رہیں گے کہ ہم چھوڑ کے، مائگریشن جو ہوتی ہے نا بندے کو ٹینشن ضرور دیتی ہے، اور بعض دفعہ آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، بعض دفعہ نارمل ہو جائے گا، بعض دفعہ لو ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ایسا رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، ایکسپینڈیچر آپ کے بہت بڑھ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، تو آپ پٹرول صبح اٹھتے ہیں، پٹرول ڈلوانے جاتے ہیں، تو پٹرول آپ کا 10 روپے بڑا ہوگا یا 20 روپے، تو ٹینکی فل کرائیں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا صدقہ پڑے گا، صدمہ۔ اور آج جیسے 1 دسمبر ہے، تو بڑے لوگ خوش تھے کہ ریٹ بڑھے گا، بٹ صبح اٹھے تو پیٹرول کا ریٹ وہی کا وہی تھا، ڈیزل 7 روپے کم ہوئے تو کیا فرق پڑتا ہے، بس والوں نے کون سا کرایہ کم کر دینا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گورنمنٹ کی طرف سے شوق آپ کو چینج آف آپ کے ایکسپینڈیچرز پہ، یہاں پہ کبھی ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جائیں گے، کبھی کم ہو جائیں گے، تو یہ آپ کا جو ہوگا نا، یہ آپ نے نا مہینہ، یہ ہفتہ کیسا رہے گا پروگرام سن کے، یہ آپ نے اس حساب سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اگست کا مہینہ آپ کا اپنا مہینہ، 22 جولائی سے 22 اگست کے درمیان سب کو آپ کو ہیپی برتھ ڈے، پہلے ایڈوانس دے رہا ہوں، 1 سال آپ کے 8 مہینے پہلے آپ کو ہیپی برتھ ڈے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیں، اور بڑے عرصے بعد آپ کی سالگرہ خوشیوں میں آ رہی ہے، اچھوں میں آ رہی ہے، اور یہ آپ کے اسینڈنٹ میں سن ہوگا، اور آپ کا پہلے کا لاڈ پہلے گھر میں ہی ہوگا، اور یہاں پہ کمال کے رزلٹس ہوں گے، اتنا خوش رہیں گے، اتنا انجوائے کریں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اپنی ذات کو دیکھیں گے، سیر سپاٹے پہ جائیں گے، بہت محنت اور محنت ہو کے کام کریں گے، خوبصورت نظر آئیں گے، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے، آپ کو پیور لیوپن آپ کے اوپر چھایا ہوگا، صحیح، اور کاجل لگا کے اس کو کریں گے، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں گے، اپنے آپ پہ توجہ دیں گے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے معاملات کو، آپ کے جو بھی رکے ہوئے کام ہیں، گورنمنٹ کے ریلیٹڈ کام ہیں، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی پینڈنگ چیزیں نکل آئیں گی، آپ کو کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی، آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے والد صاحب کی طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو اپنے باس کی طرف سے فائدہ ہوگا، بڑا بیٹا آپ کا بہت اچھا رزلٹ دے گا، بڑا بھائی آپ کے ساتھ بہت کوآپریشن کرے گا، آپ کو میں کیا کیا بتاؤں یہاں پہ، آپ کا بڑے عرصے بعد آپ کا جو مہینہ آپ کو بہت کچھ دے گا، ذہنی طور پہ بہت پرسکون ہوں گے، پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، آپ کی بہت اچھی پلاننگ ہوگی، سوچ، ایٹیٹیوڈ ایکسیلنٹ، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈز لائف پازیٹیو ہوگا، بہت پازیٹیو ہوگا، بورن نیچر، پیور لیوپن، مینٹل کیپیبلٹی، اسٹریچر، قد کاٹ، ول پاور، ایڈجسٹمنٹ ان ڈفرینٹ سرکمسٹانسز A1، پلاننگ A1، سیلف کانفیڈنس A1، پروفیشن ٹو ورڈز، اپنا رسپانس ٹو ورڈز پروفیشن A1، کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی ضد بازی نہیں ہوگی، ایکسٹریمس نہیں ہوگی، کوئی دل میں کمپلیکس نہیں ہوگا، کوئی انفیریئر کمپلیکس نہیں ہوگا، کوئی امپلسو نہیں ہوں گے، امپیشنٹ نہیں ہوں گے، کسی بات کی ضد بازی نہیں کریں گے، دماغی طور پہ بہت ہی پرسکون مہینہ آپ کا ہوگا، پرسکون مہینہ۔ تو یہ آپ کو اگست کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا، اور یہی کنٹینیوٹی آپ کی ستمبر کے مہینے میں رہے گی۔ یہاں پہ آپ کا مرکری 10 مئی کو یہاں پہ آ جائے گا، تو اس کے 2 کمبینیشن بنتے ہیں، دوسرے کا لاڈ پہلے گھر میں اور دوسرے کا لاڈ دوسرے گھر میں، یہاں پہ آپ کو فنانشل ایڈوانٹیجز ملنے جا رہے ہیں، جب دوسرے کا لاڈ پہلے گھر میں ہوگا، مرکری آپ کے اسینڈنٹ میں ہوگا، تو بہت متاحت ہوں گے، اور اپنے خود نمائی پہ خرچ کریں گے، اپنی شخصیت کا رخ دوسروں پہ ڈالیں گے، اور سسرال کی طرف پیچھے لگنے کی کوشش کریں گے، سسرال آپ پر حکومت کرے گا، اور معاشی ترقی اور کے لیے آپ سسرال کے پیچھے لگ جائیں گے، بلا وجہ ان کی طرفداری کریں گے، اور جب آپ اپنے سسرال کی طرفداری کریں گے، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آپ کی والدہ بھی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی، پھر آپ پیسہ بنا کر خود پر بہت خرچ کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، علمی سطح کو اوپر لانے اور خود کی محنت کر کے پیسہ کماتے ہوئے نظر آئے، آپ کو بیوی کی طرف سے بھی مالی امداد ملنے کے چانس ہوں گے،
اگر آپ کی بیوی پیسے کماتی ہے تو آپ اس سے پیسے لے کر کسی انویسٹمنٹ لائیں گے. اپنی خوبصورتی، گیٹ اپ، کپڑوں اور دوسری چیز سے زیادہ باہر رکھتے ہیں، نمایاں نظر آئیں گے. خواتین اپنے جوان رکھنے کے لیے فیشیل، سرجری، لیزر فیشیل، یہ وہ سب کچھ یہاں پہ اس پہ کام کریں. اور جیسے ہی یہ آپ کا 10 ستمبر آئے گا تو پھر دوسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں آ جائے گا. یہاں پہ آپ کی قسمت کی دیوی آپ پہ مہربان ہو جائے گی، پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو پیسے اپنے بینک میں جمع کرانے کی خواہش بڑھے گی، اچھے کھانے کھائیں گے اور موج مستی میں بھی رہیں گے. اور خوب یہاں پہ سسرال کے وزٹ بھی ہوں گے، سسرال کی طرف سے کوئی بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب دوسرا گھر آپ کی آمدنی کا ہے، آپ کے انکم کا ہے. وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، ان کی اوریٹوریکل ابلٹی، جیسے وکیل ہیں، ٹیچر ہیں، بینکر ہیں، یہ لوگ بہت ہی مارگیج والے ہیں، اسٹاک ایکسچینج والے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا. کمرشل پراپرٹی سے یا آپ کے کرایوں سے بھی پیسے آ جائیں گے. آپ کے پیسے، آپ اپنے کرایوں کے پیسے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ اپنے گھر کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، دکانوں کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، اچھے رینٹ پہ چڑھ جائیں گے. کرنسی کی صورت میں آپ کو پیسہ آئیں گے. وہ لوگ جو اسکول کالج کا بزنس کرتے ہیں، زمین سے نکلتی ہوئی سبزیوں، فروٹ، آڑت کا کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بول کے پیسے، مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، وکلا ہیں، ان لوگوں کی چاندی ہوگی. آپ کے رکے ہوئے جتنے پیسے ہیں وہ آپ کے نکل جائیں گے، چیک کیش ہو جائیں گے. کوئی کسی قسم کی یہاں پہ آپ کی نہیں ہوگی. لینگویج آپ کی بہت ہی انٹلیکچوئل ہوگی. پیسے جمع کر کے بینک میں کرائیں گے. یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، یہ آپ کو ہوگا. رائٹ آئیز رائٹ ایئر کا خیال کیجیے گا. فائنینشیل ایڈوانٹیجز فرام ان لاز. وربل ایکسپریشن آپ کا ایکسیلنٹ. کھانے، سبزیاں وغیرہ، چائنیز وغیرہ کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ وہ لوگ جو ٹرنکلائزر لیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کی بہت بہتری آ جائے گی. وہ کوئی ہربل دوائیاں کھا کے اپنی صحت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوں گا. وہ لوگ جو ہربل میڈیسن کا کام کرتے ہیں، ان کی بھی چاندی ہوگی. تو یہ مہینہ آپ کی فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے آپ کا قد کاٹ میں اضافہ ہوگا. آگے اکتوبر کا مہینہ، اکتوبر تیسرے گھر میں سن، راہو، کیتو، اور 30/8 کو یہاں پہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا وینس بھی. اچھا، یہاں پہ آپ کا یہاں پہ تیسرے کا لارڈ تیسرے گھر میں، گلا خراب رہے گا. کیتو آپ کے تیسرے گھر میں. بٹ یہاں پہ ایک چیز بڑی اچھی ہے، 11ویں گھر سے آپ کے تیسرے گھر کو ٹرائن ہے. اور جب ٹرائن ہوتی ہے تو یہ گھر پھر آپ کا کیتو آپ کا پازیٹیو ہو جائے گا، آپ کو فائدہ بھی دے گا. آپ کا دماغ بڑا پازیٹیو چلے گا، تیز چلے گا. گو آپ تھوڑی سی 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں گے، بٹ یو ول ایبل ٹو ہینڈل یور سیلف. اور یہاں پہ آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نیا کام، جستجو رہے گی، چل رہے گی آپ کو کہ میں کوئی نہ کوئی چیز سیکھوں. اور اپنے قوت مشاہدہ کا استعمال زیادہ کریں گے. آپ کوئی نہ کوئی کتاب لکھنے میں رہیں گے، یا کوئی پیپر پڑھیں گے، یا کوئی کسی ورکشاپ میں کوئی تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت اچھے ٹیچر، رائٹرز، ریسرچ اسکالر، میڈیا کے اینکر، سنگرز، اداکاری میں کامیاب رہیں گے. پر سنگر حضرات کا گلا خراب ہو سکتا ہے. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے سفر بہت ہوں گے. بڑے بھائی کے ساتھ آپ نے میچ نہیں ڈالنا، بڑا بھائی کے ساتھ آپ کو رکاوٹ ڈال سکتا ہے. اور آپ یہاں پہ ایک ملازم آپ کو چھوڑ کے جائے گا، جس کو آپ ٹینشن ملے گا. پرانا ملازم ہوگا جو کسی وجہ سے آپ کے ساتھ لڑ کے چلا بھی جائے گا، تو وہ آپ اس کے پیچھے پیچھے بھی من کرتے رہیں گے. ہمسایوں کے ساتھ آپ کا تعلق سو ہی رہے گا. اور یہاں پہ آپ کی مڈل ایجوکیشن جو ہے وہ بڑی اچھی ہوگی. کوشش کریں گے جب آپ کا پیپر ہو رہے گا تو نقل مارنے کی بھی کوشش کریں گے. ذہانت آپ کی بڑی تیکھی ہوگی، اسٹیمنا بہت ہوگا، کرجیس ہوں گے. شارٹ ٹریولنگ بہت ہوگی آپ کی. رائٹنگ تیز لکھیں گے، وہ کوگیاں ماریں گے، اتنی اچھی رائٹنگ نہیں کر پائیں گے ایگزام میں. اور صحافی حضرات یہاں پہ بڑی لڑائی، مرغے لڑائیں گے. اور یہاں پہ آپ کا وربل ایکسپریشن والے لوگ، جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، ادھر ادھر کر کے باتیں بنا کے، سچ جھوٹ بول کے آپ پیسہ کمانے میں، اپنے کلائنٹس کو گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ آپ کا یہ ستمبر کا کہہ لیں اکتوبر کا مہینہ
یہ آپ نے تھوڑا سا ذہنی طور پہ ایک تو اپنی نظر ٹیسٹ کیجیے گا، نیند پوری کیجیے گا، اور دوسرا آپ کا سر درد رہے گا، اور آپ نے اپنے خواتین، پھر یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا سا لو کی پہ رہیے گا، اور اگر آپ کا بڑا بیٹا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو پیار سے ہینڈل کیجیے گا، نہ کہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، کیونکہ اس کا ایگزام ہے، وہ چڑچڑا ہوگا تھوڑا سا، تو اس کو چڑچڑے پن سے آپ نے نکالنا ہوگا، آپ نے اس کے ساتھ، یا آپ کا چھوٹا بھائی جو بھی آپ کا جو بڑا بھائی ہے وہ آپ پہ کرٹیسائز کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ کیتو آپ کو بھگائے گا، دوڑائے گا، مشقت کرائے گا، شام کو تھکے آ رہے ہوں گے، بٹ یہ جو بھاگنا دوڑنا مشقت وہ پازیٹیو، اس کا اینڈ رزلٹس آپ کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ نومبر کا مہینہ آپ کے چوتھے گھر میں، اور یہاں پہ چوتھے کا لارڈ آپ کا 12ویں گھر میں نیگیٹو ہے، تو چوتھے کا لارڈ 12ویں گھر میں نیگیٹو ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ، خدا نہ کرے جس سے آپ اپنی جائیداد بیچیں، یا کوئی گاڑی بیچیں، یا کوئی ایسی ناگہانی کوئی سچویشن بن سکتی ہے جس سے آپ کے جائیداد اور گاڑیاں یا آسائش کی چیزیں فروخت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ قرضہ لیا وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، آپ کی والدہ اور فیملی کے افراد جو ہوں گے نا وہ کہہ لیں کہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوں گے، وہ لوگ جو مال مویشی رکھتے ہیں، کسان حضرات، ان کے مال مویشی آہستہ آہستہ بیماری کوئی آئے گی، وہ اس پہ ان کو کافی سیٹ بیک پہنچ سکتا ہے۔ چوتھا گھر ہے پیرنٹس، آپ نے یہاں پہ پراپرٹی کے معاملات کو نہیں چھیڑنا، کاغذ لے کے سفر نہیں کرنا، کوئی بھی اس نومبر کے مہینے کو ذرا نیچے 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 نیچے، وہ جیسے حسب حال میں وہ ایک پیر صاحب آتے ہو، تھلے تھلے تھلے، تو تھلے تھلے رہ کے آپ نے اپنے معاملات کو کیجیے گا، اوور آل آپ کی انرجی بہت ہوگی، آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو کہہ لیں گے اپنے جانوروں کے بزنس والوں کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا، کوئی جائیداد بیچنی، کوئی جائیداد خریدنی، یا کوئی ریپیئر، اس مہینے میں آپ نے چپ کر کے رہنا ہے۔ ویسے بھی اسموگ کا مہینہ ہوگا، اور یہاں پہ آپ نے اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، اپنی آنکھوں کا، اور یہ آپ نے وہ ضرور پہننا ہے، ماسک ضرور پہننا ہے، کیونکہ پاکستان میں اسموگ دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب اسموگ کا مہینہ آتا ہے نا تو سارے نمبر بناتے ہیں، اور پورا سال وہ اسموگ کو ایڈ کرتے رہتے ہیں، پرائمری اسموگ جا کے رزلٹ دیتی ہے نومبر دسمبر میں، اکتوبر نومبر دسمبر میں، تو یہ سب ڈرامے بازی، پیسہ ضائع کرتے ہیں یہ لوگ، پورا سال یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، تو پھر آپ کا نومبر دسمبر اچھا ہوگا، تو وہ یہ آپ کی ہیلتھ ایشو بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ مطاعت ہو کے گزاریے گا، غصہ نہیں کرنا، جیلسی فیل نہیں کرنی، اور آرام سے اپنا جیسا ہے ویسے کا ہی چلتے دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کا دسمبر کا مہینہ آپ کو بہت کچھ بہتری دے دے گا، 9 کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں، تو یہ بہت اچھا ہے، آپ کا جو مہینے کا اینڈ ہے وہ بہت ہی یعنی کہ 5ویں کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو 5واں 11ویں کا کمبینیشن بہت اچھا ہے، آپ نے جتنا نومبر کا مہینہ تھوڑا سا مطاعت گزارا، وہ اس وجہ سے آپ کی ہر چیز جو پینڈنگ پڑی تھی وہ ساری نکلنی شروع ہو جائے گی، صبر کیا تھا اس کا صبر کا پھل ملے گا آپ کو، عمر کیا، اگر آپ میری عمر کے ہیں تو زندگی بھر کی خوشیاں مل جائیں گی، شراکت داری بہن بھائیوں اور دوستوں سے، بالخصوص ٹریڈ میں بہت فائدہ مل جائے گا، اور سبھی مل کر آپ کوئی فیملی مل کے کوئی سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، کوئی انعامی بانڈ یا لاٹری لگنے سے بہت فائدہ ہونے کے چانسز ہیں، تو آپ یہاں پہ بچوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت ہوگا، ایجوکیشن اگر آپ پی ایچ ڈی ایم فل کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی فیم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کا انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ اور اس میں بھی آپ کو بہت ہی یہاں پہ ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نا، بڑا حصہ لیں گے، تو 5واں گھر آپ کا پازیٹیو ہے، تو یہ
موج مستی، ہلا گلا، سیر سپاٹا، شادی بیاہ، اور یہ اینڈ سال کا آپ کو خوشیاں دے کے جائے گا. آپ کو بہت آپ کی رحمتیں آپ پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہوں گی. سڈن گین آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی لاٹری نکل سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی سپورٹس ایکٹیویٹی میں آپ کو مل جائے گا، کوئی کتاب پبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کی پوزیشن اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا. سٹا، لاٹری، جوا، 2 نمبر سے پیسے بنانا، اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اسپیکولیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی. تو ہیپی نیو ایئر آپ کا بہت اچھا ہوگا. تو لیو، اب ہم پورے سال کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ سال آپ کے لیے جرنلی کیسا ہوگا؟ اس سال جنرلی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. آپ کو ہر محاذ پہ کامیابی ملے گی. ماہ سوائے خواتین لیو، یہ صرف آپ یہ 3 مہینے جو میں نے بتائے ہیں، 4 مہینے، 3 مہینے، ایک آپ کا مارچ، ایک آپ کا اپریل، اور ایک آپ کا نومبر. تو یہ آپ کا تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا. باقی اوور آل یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیج ہے. اسپیشل کیا ہوگا؟ اسپیشل خوش رہیں گے، اسپیشل پیسوں میں اضافہ ہوگا، اسپیشل ہیلتھ ایشو ٹھیک رہیں گے، اسپیشل شادی ہو جائے گی، اسپیشل دماغ ریلیکس رہے گا، آپ موج مستی کریں گے، اسپیشل یہ آپ کا رہے گا. فنینشیل میں آ جائے گا. فنینشلی یہ آپ کو ستمبر کا مہینہ بہت کچھ دے جائے گا. اس کے بعد آپ کا اگست، ستمبر، اکتوبر اور دسمبر، یہ آپ کو فنینشلی اٹھا کے رکھے گا. جس کاروبار میں، ٹریڈ میں، انویسٹمنٹ میں، جہاں بھی آپ نے صرف اپنے یہ 2 مہینے جو ہیں وہ اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. آپ نے مارچ اور اپریل یہاں پہ بہت محتاط ہو کے رہنا ہے. اور آپ کو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آگ سے نہیں کھیلنا، بجلی سے نہیں کھیلنا، مچھروں والی جگہ پہ نہیں جانا، کسی کو پیسے دینے نہیں، گاڑی اچھی سیف جگہ پہ پارک کرنی، موبائل سنبھال کے رکھنا، اور پرس سنبھال کے رکھنا ہے، جویلری سنبھال کے رکھنی ہے. ان 2 مہینوں میں یا 3 مہینہ جو نومبر کا مہینہ ہے، تو آپ کا موبائل سنیچ ہو سکتا ہے، آپ کے پیسے چوری ہو سکتے ہیں، آپ کسی کو پیسے دیں گے واپس نہیں ملے گا، تو یہاں قرضے کے لیے اپلائی کیا تو قرضہ نہیں ملے گا. تو یہ آپ کے فنینشیل ایشو آپ کو بہتر ہی بہتر ہوتے جائیں گے، اور سال کا اینڈ آپ فنینشلی بہت ساؤنڈ ہوں گے. آگے چلتے ہیں ایجوکیشن آپ کی نومبر کا مہینہ آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور پھر اکتوبر کا مہینہ اچھا ہوگا. لیکن اپریل کا مہینہ آپ کے 9th ہاؤس، وہ لوگ جو فارن ایجوکیشن لے رہے ہیں، ان میں بہت رکاوٹیں آئیں گی، ان کو بہت تنگ ہوں گے، یہ اپنے آپ کو پرابلم میں رکھیں گے. ان کا یا ایگزام پاس نہیں کر پائیں گے، یا کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی ریسرچ میں رکاوٹ آ جائے گی، کوئی سپروائزر ان کے ساتھ ناراض ہو جائے گا، ڈیلے کر دے گا، اور تو یہاں پہ ایجوکیشن سٹک اپ ہوگی. لیکن جو اپنے لوکل اپنے ملک میں کر رہے ہیں پی ایچ ڈی، اور یہ ان کے لیے یہ بہتر ہوگا. آگے آپ کا ہیلتھ ایشو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ آپ کے 2 مہینے، 3 مہینے آپ کے ذرا سخت ہوں گے. یہ 3 مہینے ہوں گے، یہ آپ کے مارچ، اپریل اور جولائی. اس پہ آپ نے اپنے ہیلتھ ایشو کا خیال کرنا ہوگا. بلڈ پریشر بھی مانیٹر کرنا ہوگا. آپ نے کوئی ڈرائیونگ بہت محتاط کرنی ہوگی، نائٹ ڈرائیونگ سے پرہیز کرنی ہوگی. تو یہاں پہ ہیلتھ ایشو آپ کے زیادہ تر، آپ کے کمر درد، یہ آپ کو تنگ ہے. یہاں تھرڈ کنسیو کیا ہوا جس نے، وہ پرابلم میں رہیں گے. آگے آ جاتا ہے کیریئر اور بزنس ایکسیلنٹ. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ بزنس اٹھ جائے گا. ستمبر کے مہینے میں پروفٹ، اکتوبر کے مہینے میں پروفٹ، اگست کے مہینے میں پروفٹ، جون کے مہینے میں آپ کا، مئی کے مہینے میں پروفٹ. جہاں بیٹھے، جس جگہ بیٹھیں، آپ لوگ کیریئر آپ کا بہت ہی اچھا ہوگا. جب کیریئر جو آپ کا سال جنوری کا مہینہ ہی آپ کو کیریئر میں آپ کو کوئی نہ کوئی بوسٹ مل جائے گا. اس کے بعد رومانس، لو میرج، اور رومانس
آپ اگر کوئی محبت کر رہے ہیں تو وہ محبت شادی میں کنورٹ ہو جائے گی، آپ کی لو میرج ہو جائے گی۔ اگر آپ کی شادی جو 92 93 کے بچے ان کی شادی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی آ جائے گا تو وہ آپ کی ایک سچی محبت چلے گی۔ جولائی کے مہینے میں آپ کا فلڈنس ہوگا، یا آپ وہ لوگ جو ہڈن افیئرز ہیں وہ ان کے ایکسپوز ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہوگا۔ جولائی کا مہینہ یہاں پہ آپ کا کوئی ہڈن افیئرز یا آپ نے کوئی دوسری شادی چھپا کے کی ہے وہ ایکسپوز ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کی شادی، رومانس، یہ سارا تھرو آؤٹ آپ کا اچھا ہے۔ خواتین لیو سارا سال ہی نہیں اچھا، پہلے میں بتا دوں آپ کو، یہ میں آپ کو یہ خوش فہمی نہ رہیے گا، کیونکہ لیو خواتین اپنے پاؤں پہ خود کلواڑی مارتے ہیں۔ اور بچوں اور بہنوں اور بیٹیوں، لیو زندگی کو جب شادی ہو جاتی ہے تو زندگی بہت چینج ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ ایک گھر چھوڑ کے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آپ دوسرے گھر میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے فادر آپ کا 22ویں گریڈ کے، یا آپ کے فادر جنرل ہیں، یا آپ کے فادر منسٹر ہیں، تو شادی آپ کی جنرل ہے تو کپتان سے ہوگی۔ اگر آپ بیوروکریٹس 22ویں گریڈ کی تو شادی آپ کی کسی اے سی کے ساتھ ہوگی، یا آپ کے فادر کوئی بزنس مین ہے، کوئی لو بزنس والے کے ساتھ، تو آپ کی ڈیموشن ہوتی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یعنی کہ جرنل کے سٹیٹس سے نکل کے آپ کپتان کے سٹیٹس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے نا تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کیجیے گا، غصہ نہ نکالیے گا۔ اپنے گھر میں سسرال کے ساتھ، ساسو ماں کے ساتھ میچ ڈال کے آپ اپنے قد کاٹ میں کمی کرتے ہیں، ویسٹیج آف ٹائم۔ آپ کی جوانی اگر لڑتے مرتے گزر گئی تو اس کا کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ پھر بڑھاپے میں پھر تانے سنتے رہیں گے، آپ مارتی رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ جتنا جو ادھر سے سنیں ادھر سے نکال لیں۔ سمرن کی گولی صبح دوپہر شام، اور خاص طور پہ سمرن کی گولی آپ نے جو ہے نا وہ مارچ اور اپریل میں 2+2+2 کر لینی ہے۔ یہ سمرن مین خوش رہنا، جا سمرن اپنی زندگی جی لے۔ وہ یہ میرے آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا کرتی تھی، خوش رہتی تھی گھر میں، جب اکیلی ہوتی تھی ڈانس کرتی تھی، اور جب کوئی بیٹھتا تھا تو سنجیدہ ہو جاتی تھی، اور باہر گھومنے پھرنے کا سیر سپاٹا کرتی تھی، خوش اس کو پھر راج مل جاتا ہے۔ تو راج آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، خود بنانا ہے، اپنے ہسبینڈ کو راج بنانا ہے، پھر دیکھیے گا آپ کو کیسے زندگی، ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، اپنی زندگی کو ضائع مت کیجیے گا، ڈیورس کی طرف مت جائیے گا۔ اور آخر پہ سوشل تو آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ کے ویسے ہی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دوستی کریں، اور خواہش ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ بندی میرے ساتھ سوشل، ان کے فیملی کی طرف آنا جانا ہو، دوستی بڑھ جائے، اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی نہ نئے دوست بھی مل جائیں گے، آپ کو نئی فیملیاں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، سوشلی آپ بڑا انجوائے کریں گے، سیر سپاٹا کریں گے۔ یہ سال آپ کو 2024 اس کا ٹوٹل 8 بنتا ہے، آپ کو ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ وہ کرینہ کپور خوشی نہیں میں کہہ رہا، اس کا نام خوشی ہوتا ہے ایک فلم میں، وہ خوشی نہیں، وہ ہیپینس جسے کہتے ہیں نا، وہ ملتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لیو آخر پہ آپ نے کمنٹ ضرور دینا ہے۔ پچھلے سال 90,000 لوگوں نے پروگرام دیکھا، تو اس سال 1.5 لاکھ ہونے چاہیے، اور سبسکرائبر ابھی میرے بہت پیچھے، بھی میں 1.5 لاکھ کے قریب پہنچنے والا ہوں، بٹ میرا دسمبر تک کا ٹارگٹ ہے 2 لاکھ کا، تو یہ صرف لیو ہی پورا کر سکتے ہیں اگر پروگرام اچھا لگے، اگر پروگرام، کیونکہ میں پچھلے سال کا پروگرام کے کمنٹس دیکھ رہا تھا تو اتنے مزیدار کمنٹس آئے لیو کے، میں بڑا خوش ہوا، سر آپ نے جیسے کہا ویسے ہوا، سر میں نے آپ کی نصیحتوں پہ عمل کیا، میری ڈیورس ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تو جب اگر آپ اپنا گھر بچا لیتے ہیں، اگر آپ کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، پھر تو ڈیورس کا مت سوچیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا تحمل سے چلیں۔ لیو آپ پیدا ہوئے ہیں زندگی کو انجوائے کرنے، یو پیپل آر سپیریئر ان ہیومن بینگ، ہیومن کائنڈس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 12 سیاروں کے جو 12 گھر ہیں ان کی کوالٹیاں اٹھا کے آپ کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، اور پھر آپ اگر اپنے آپ کو ضائع کریں، اپنے آپ کو خراب کریں، تو پھر اس لیو پن کا کیا فائدہ؟ اجازت دیجیے میں ابھی تقریر کروں تو اور 15-20 منٹ لیو پہ بول سکتا ہوں، لیکن بہت لمبا پروگرام ہو گیا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔